بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر حمد و ثنا تو بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد والدین بھی شان کے بارے چند اشعار پیش کر رہے تھے، تو بلا تاخیر میں جس ہستی کو ذات خطاب کے واسطے جا رہے ہیں، وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، گجرانوالہ کے اندر رہنے والی ہستی اور ساری آج بھی اس محفل کی خصوصی شخصیت میری مراد میں رابطے ضرور دینا محترم جناب حضرت مولانا شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، آپ گجرانوالہ مولانا کے ادب گزارش کراں گا وہ میک میں تشریف لے کے آن محترم جناب مولانا منظور احمد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اشکر لی ولوالدیک، بچے کو وہ خاموش ہو جائے، پتر خاموش ہو جاؤ، شاباش مسجد۔ سامعین محترم، حضرت مولانا صبغت اللہ حسن صاحب برادری محترم نے تھوڑے سامنے خطاب فرمایا ہے، اور برادری محترم مولانا عظمت اللہ صاحب انہوں نے الحمدللہ خطاب کیا ہے۔ 11 چک کے دوستو، سب تو پہلی میری درخواست گزارش اپیل ہے، دعا کرو اللہ تعالی حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب کی خالہ صاحبہ نے دعا کرو اللہ جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے، اللہ اس اپنی بندی کی قبر میں اللہ روشن کرے۔ خدمت والدین کے جلسہ رکھا گیا، میں حقیقت بات ہے بہت بڑی سعادت سمجھنا اپنے واسطے عظمت والدین کو بیان کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، عظمت والدین کو سننا بہت بڑا تاج ہے، اور عظمت والدین کو لکھنا کامیابی اور کامرانی کا راز ہے، اور ایسی نعمت ہے والدین زندہ ہو انہوں کو دعا کروائی جائے تو اللہ لہرا بہرا خیرہ کر دیں، اور والدین فوت ہو جان تو انہوں واسطے بخشش کی دعا کیتی جائے تو اللہ پاک مہربان ہو جائے۔ ایسا عظیم رشتہ ہے، دعا اللہ کو کروائی جائے پھر بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوئی، اور جب فوت ہو جان دینا واسطے دعا کی جائے تو ادو بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوئی۔ والدین کا احترام جن نے بھی کیتا ہے انہوں اللہ پاک نے بڑیاں عظمت اور بڑیاں عزتوں کے نال نوازے۔ ایک یہ بھی دعا کرو سارے مولانا سمیع اللہ صاحب، مولانا عظمت اللہ صاحب،
مولانا سیرت اللہ صاحب سے والد محترم کو اللہ پاک جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والدین کی خدمت کی وجہ آج مولانا سیرت اللہ صاحب صاحب کا نام ہے، مقام ہے اور مومنہ دے دلوں دے اندر عزت اور احترام ہے، یہ اللہ کریم دی عطا ہے جنہوں اللہ عطا کرے۔ چند دن ہوئے میں الحمدللہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی زیارت کر کے جس وقت واپس آیا تے مولانا صاحب کے نال ملاقات میری اج ہوئی ہے عمرے تو بعد۔ میں فون تے بھی انہوں نے گل کہی سی، ہزاراں لوگاں دے سلام میں تہاڈی امانت لے کے لگا پھرنا جنہاں لوگاں نے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ ریاض جدہ طیف دمام دے وچوں تہانوں سلام بھیجے نے صرف اللہ دے دین دی وجہ۔ دین بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا، آپ فرماتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا یا کہ عالم بن جا یا طالب علم بن جا تے یا سنن والا بن جا تے یا پھر محبت کرنے والا بن جا۔ جیڑا دین دا عالم بن جائے وہ اللہ کریم بڑا پیار فرما دے، اور جڑا طالب علم ہے وہ بھی اللہ پاک بڑی محبت فرما دے۔ اور جڑا قرآن و حدیث کو سنتا ہے اللہ کریم وہ بھی بڑی محبت فرما دے، اور جڑا قرآن و حدیث سنن سنان والے میرے محبت کرتا ہے اللہ کریم وہ بھی بڑی محبت فرما دے۔ والدین کے بارے قرآن کریم میں جو بات فرمائی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدی، فرمایا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ میں دوسرا حضرات کی زیارت دیدار ملاقات کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ حالانکہ بہاولپور تو اگے منڈی یزمان خطبہ جمعہ دے کے میں 2 بجے پورے چلیا 8 گھنٹے میں تہاڈی خدمت چ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ دین کی برکت ہے، دین کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی برکت ہے، حق کی برکت ہے، سچ کی برکت ہے کہ یہ سفر اللہ کی توفیق نال بندہ کرتا ہے۔ اور پھر تو ایک اور بھی گل میں عرض کراں، یہ والدین کی کرامت ہے کہ جدوں بندہ ماں باپ کی شان بیان کرتا ہے وہ سینے چ ٹھنڈ پی جاتی ہے کہ وہ ساری تھکاوٹ ہی لے جاتی ہے۔ یہ ماپیا کی اللہ نے شان ہی ہوئی بنا۔ اللہ کریم کی ذات پاک نے فرمایا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ کبھی بندہ نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے حج کر کے عمرہ کر کے جمعہ پڑھ کے تراویحاں پڑھ کے تہجد پڑھ کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے کبھی نہیں کہہ سکتا لو اللہ جی میں فجر پڑھی جے، میں ظہر پڑھی جے، میں مغرب پڑھی جے، میں عشاء پڑھی۔ مالک سونے میں قرآن پڑھیا، میں کبھی یاد کیتا، میں حج کیتا، میں عمرہ کیتا جے، اللہ جی میں روزے بھی رکھے جے، میں اعتکاف بھی کیتا جے،
یہ کام کر کے نا اللہ کا حکم مان کے کہ بندہ اللہ نے جتلا نہیں سکتا. اسی طرح امی جان تے ابو جان کی خدمت کر کے بندہ اپنے ماپے کو جتلا نہیں سکتا. نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا حکم منے، اور والدین کی خدمت کی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اپنا حق ادا کرے. اپنا حق ادا کر رہا ہے، والدین پہ احسان نہیں کر رہا بلکہ اپنا حق ادا کر رہا. اس تو اگلی گل سنو، میرے عزیزوں دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، جیڑا بندہ نماز پڑھے تے اللہ پاک دا حکم جیڑا اس کو منے، اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ ربا میں جمعہ پڑھیا ہے، مالکا میں فجر پڑھی ہے، مالکا میں عصر پڑھی ہے، مالکا میں مغرب پڑھی ہے، سونے اللہ میں عشاء پڑھی ہے، اللہ میں تیری یاد کیتا ہے، اللہ میں پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیا ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. اسی طرح کسی کو عرش والا اگر امی جان دی تے ابو جان دی خدمت کروا لے نا تے ماپیا خدمت جتلائے نہ بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. ربا سونیا تو میرے ورگے گناہگار کو ماپیا کی خدمت کروائی ہے، ربا تیرا کیڈا بڑا احسان. اور علماء کرام کو پوچھ لو، اللہ کریم نے فرمایا اپنے ماپیا کو اف بھی نہ آخیا. اور عربی ڈکشنری جڑی ہے نا المنجد، وہ دے اندر جڑا اف دا معنی کیتا گیا ہے، اف دا معنی پتا کی کیتا گیا ہے؟ جڑا ناخن ہے نا، الناخن، یہ تھلے جڑی میل ہوتی ہے نا، میل، اس میل کو اف کیا گیا. یعنی اللہ کریم دسنا چاہتے ہیں جنی ناخن دے تھلیوں میل کڈن لگیا تکلیف ہوتی ہے نا، اپنے ماپیا نو اتنا دکھ بھی نہ دیا. اللہ کریم نے ماپیا کا اتنا شان بنایا. سدیس صاحب جڑے اج کل کعبے کے امام نے، یہ چھوٹے جہے سن تے انہاں دے گھر مہمان آ گئے، مہمان روٹی کھان لگے، پتر نوں بند کر دے، اے نہ چلاؤ، وہ چل رہا باقی کیمرے بند کر دے، نہ چلاؤ، بند کر دے، کوئی نہ چلاؤ، ویڈیو بن رہی ہے وہ تمہیں مل جائے کسی کی، یہ نہ چلایا کرو، بہت زیادہ غلط اثر انداز اور طبیعت، خدا واسطے بند کر دو، نہ چلاؤ، دو گلا کر لیں. میں نے بات تم سنا رہا، سدیس صاحب جہے اصل کعبے دے امام نے، چھوٹے بڑے کے گھر مہمان آئے اور مہمان کھانا کھان لگے نے، انہوں نے وہ مٹی جی پھڑ کے نہ کیری جی پی سی پھڑ کے کھانے کے اتنے سٹ دی. ماں نے ایک لفظ بولیا، وہ لفظ سننے والا، جا کے تینوں اللہ کعبے دا امام بنایا. ساڈا تو یہ علاقہ گرم جہا علاقہ ہے اور پاکستان کی دھرتی کے اندر غصہ بڑا ہے، پاکستان کی زمین کے اندر کوڑ بڑی، اتنے دیا اکثر ماوا منڈے کو غلطی ہو جائے گا، بھی تین سپ لڑے، بھی تین ہلکا کتا بڑے، بھی تیرا کھانا خراب ہو، تیرا گھر تیرا اینج ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. وہ ماں پتا کی کہہ رہی، جاوے تینوں اللہ کعبے دا امام بنایا. سبحان اللہ. پھر وقت آیا کہ اللہ کریم نے
سدیس صاحب نے کعبے کا امام بنا دیتا، ماں پیچھے قرآن پاک سنتی ہے بھائی، اور پتر مسلے پہ کھلو کے قرآن سنا رہے ہیں تو تراویحاں پڑھا رہے ہیں، اللہ نے ماں جی دے وہ الفاظ پورے کر دیے۔ اور پھر تابع دار جو ہوتے ہیں نا ماں باپ کے، انہوں نے شان اللہ کی نہ عطا کرتا ہے۔ گل سننے والی ہے، مولانا عنایت اللہ صاحب نے ایک جہانیہ دے، وہ مکہ المکرمہ سدیس صاحب کے بیٹیاں پڑھاتے سن قرآن پاک، کہ سدیس صاحب کے بیٹے نے قرآن پاک یاد نہ کیتا کہ قاری عنایت اللہ صاحب نے چنڈ مار دی، قاری عنایت اللہ صاحب نے چٹاکی مار دی، جی سارے قاری حافظ بچے مار دے اسلام واسطے مار دے۔ جس وقت چنڈ ماری تھوڑا جا کرایا، بچہ روندا روندا اپنے ابو دے کول سدیس صاحب دے کول، عبد الرحمان کعبے دا امام السدیس وہ دے کول روندا روندا، ابو جی میرے قاری صاحب نے مارے۔ ہن سدیس صاحب کی کہہ رہے ہیں، بیٹا جدوں تک تیرے دادا ابو جان زندہ نے میرے کو اج تو بعد شکایت لے کے نہیں آؤں۔ بچہ گیا انہیں جا کے دادا ابو کو کہہ رہے، دادا ابو جان جی میرے قاری صاحب نے مارے ہیں۔ ہوں دادا ابو جان نال بچے اپنے لے کے نا اپنے پوترے نو لے کے تے قاری صاحب کے کول آ گئے۔ قاری صاحب کے کول سدیس صاحب بیٹھے ہیں، اور سدیس صاحب بھی اٹھ کے ملے تے قاری صاحب بھی ملے، تو بزرگ آئے ہیں، تے بزرگ پتا کی تھوڑی جی آواز استاد جی کٹ کرو، معمولی جی تھوڑی جی کٹ کر دو، تھوڑی جی معمولی جی کٹ۔ استاد جی نے لفظ سننا، استاد جی نے پتا لفظ کے دے کچھ، قاری صاحب اگر یہ نہیں نا صحیح پڑھتا یہ ہور مارو، اور اگر اس نے ابے نے کوئی گل کی نا تو مینو دسیا جی یہ ابے کو میں مارا۔ تے ابا کون ہے؟ کعبے دا امام ہے۔ تے ابا کو ہسدا پیا، مسکرائی جا رہا ہے، پتر سی نا اپنے باپ کی گل سن کے ہسدا جا۔ قاری صاحب یہ منڈے نو تسی مارو، یہ ابا کو گل کرے گا کہ یہ میں کر پڑھاواں گا، لہذا تسی منڈے دھیان نال پڑھاؤ، جی میں پڑھا دو صحیح پڑھا۔ باپ کا احترام کرنے والا، ماں کا احترام کرنے والا، اج لکھاں لوگ اس کے مگر کھلوتے ہوں، وہ مسلے تے کھلوتا ہوں، اج لکھاں لوگ وہ سامنے بہ کے جمعے کا خطبہ سن رہے ہوں، وہ ممبر کے اوپر بہ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اور دعا لینی چاہیے، دعا لگ جاتی ہے، دعا لینی چاہیے۔ شریم صاحب ایک سدیس صاحب نے امام ہوتے، اور ایک شریم صاحب نے کوئی بندہ جائے نہ بالا اپنے سمجھاؤ، اتنا میں پریشان ہونا، مینو یہ گلا چنگیا نہیں لگتی، یا دینا پنڈوں باہر کٹ آؤ، یا گھر چڈ آؤ، کوئی شرم کرو چوڑو، مار مار کے لکڑ تاری بوتھی سجا دینی چاہیے، تمہیں شرم نہیں آتی پی، تمہیں میں بار بار کرے اپنی بوتھیاں بند کرو، اپنی بوتھیاں بند کرو۔ اسی بھی بچے ہوتے سن، اسی بھی اس جگہ سے سانو رب نے پہنچایا، کوئی شرم کرو، کوئی یاد کرو، اپنی بوتھیاں بند کرو۔ میں تھوڑے کو شروعات کر رہا، ساری دنیا کے سردار، ساری کائنات کے امام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ جڑا بندہ عمل کرتا ہے، اللہ کریم کو بڑی عزت اور بڑا شان عطا فرماتے ہیں۔ دعاواں لیا کرو، دعاواں، جس بندے نے دعا لے لی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ شریم صاحب
طالب علمی دور کے اندر ریاض کے اندر امام سن ریاض ایک مسجد امامت کرانے سن اینا مگر نماز پڑھی حضرت علامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور شریم صاحب نے آواز رب نے بڑی سونی عطا فرمائی سی انہاں قرآن پڑھیا اور بڑے بدل نال قرآن پڑھیا اور بڑے شوق نال قرآن پڑھیا تو علامہ صاحب نے قرآن پاک کو سنیا نا کہ سلام پھیریا شریم صاحب نے علامہ صاحب پتہ کی فرمانے رہے نالے تے علامہ صاحب نے سر دے تے ہاتھ رکھیا تے نالے متھا چومیا تے نال فرمایا تینوں اللہ نے آواز بڑی پیاری تے بڑی درد والی آواز دیتی ہے سوز بڑا ہے تیری آواز وچ میں دعا کرنا اللہ تینوں کعبے دا امام بنا دعا مانگیا اس میں بڑا اور نصیبہ والا بندہ ہے جڑا بندہ دعا لے لیندا بڑا نصیبہ والا بندہ والدین کا قدر سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی کو پوچھا گیا اللہ دے حبیب علیہ السلام افضل اعمال کیڑے نے چنگے اعمال کیڑے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا نماز کے لیے وقت ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے نماز وقت ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک کو پوچھا گیا سونیو اس تو بعد کیڑا عمل ہے فرمایا والدین دا احترام کرنا نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا والدین کا احترام کرنا والدین کے نال نیکی کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کے نال نیکی کرنا پھر پوچھا گیا سونیو اور کیڑا عمل پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنا اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنا نماز پڑھنا والدین کے نال نیکی کرنا اللہ کے رستے جہاد کرنا اور ایک گل حضرت مولانا مولانا حفیظ اللہ صاحب حضرت مولانا دوسرے جو پگڑی بابر شاہی صاحب ماشاءاللہ قابل احترام علماء کرام اور رائے صاحب مہمانان گرامی سامعین کرام کل سن والی جے ذرا توجہ فرمایا جی پہلی گل نماز ادا کرنا نمبر 2 والدین دے نال نیکی کرنا نمبر 3 اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا غور کریا جی ایک پاسے نماز ایک پاسے جہاد درمیان دے اندر ماں باپ شان وکھرا کسے بندے دے سجے پاسے حافظ قرآن کھلو جائے اتری آواز تھوڑی جی کٹ کر پھیلنی نہیں چاہیے تھوڑی جی کٹا دے حضرات توجہ فرمانا والا کسے بندے دے سجے پاسے کوئی عالم کھلو جائے کھبے پاسے حافظ قرآن کھلو جائے سجے پاسے مبلغ اسلام کھلو جائے اور درمیان میں جو بندہ کھڑا ہوئے تو کہتا ہے میرا کردار اپنے نصیب بنایا ہے سجے پاسے مبلغ اسلام ہے کھبے پاسے حافظ قرآن ہے وچ میرے ورگا مسلمان ہے سبحان اللہ سجے پاسے نماز اور کھبے پاسے جہاد درمیان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کا تذکرہ فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام کو والدین کا ذکر کروایا نبی علیہ السلام کی ذات پاک کو والدین کا شان بیان کروایا والدین کی عزت بیان کروائی والدین کی عظمت بیان کروائی والدین کا مرتبہ فضیلت پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان
صدقے جاواں ماپے جہان دے اندر بڑی اعلیٰ نعمت کبھی قرآن پاک پڑھو نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ نے اپنے نام کے نال اپنے پاک پیغمبر جناب محمد آپ کو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک نو بیان فرمایا اور کہ اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو اگے نہ بڑھو اور اللہ کو ڈرو اور ایک قرآن پاک کی تانوں آیت سنا خالق کائنات نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ تھوڑا جا تیل اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر شکریہ بس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ذکر فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اپنے نام دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام دے نام دے نال اللہ کریم نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے سارے مل کے کہو سبحان اللہ کی ذات بے مثال ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات لاجواب ہے اور سارے مشنہ کا نواب مشن جہاد ہے کیا بات ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کا تذکرہ اپنی عبادت کے نال دیکھو نا قرآن پاک پڑھو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مالک کائنات نے فرمایا میں فیصلہ کیتا ہے میری عبادت کرو سجدہ میری خاطر قیام میری خاطر رکوع میرے واسطے کرو میرے کولوں ڈرو قربانی میرے واسطے حج میرے واسطے عمرہ میرے واسطے فرمایا سنو عبادت رحمان دی کرو تے ادب و احترام اپنے والدین دا کرو والدین کے نال حسن سلوک نال پیش آؤ دعا کرو ہاں سارے مل کے اللہ سارے ان توفیق عطا آمین مجھے اس جگہ ایک بات یاد آئی نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام کا فرمان پاک سننا لگا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی میں والدین دا بڑا شان والدین دا بڑا مقام والدین کی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ایک صحابی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کا آپ فرماتے ہیں جنہوں اللہ نے جنت دکھائی اور میں جنت کے اندر کی سنیا کہ جنت کے اندر کوئی قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے سبحان اللہ ایک بندہ بچے کی قرآن پڑھے اور ایک بندہ جناب جڑا والے قرآن پڑھے ایک بندہ جناب موڑ کھنڈے قرآن پڑھے ایک بندہ بھائی پھیرو قرآن پڑھے فیصل آباد حفظ آباد وزیر آباد ایک بندہ جناب چیچا مکری سائی وال ملتان بہاولپور رحیم یار خان میرے دوستوں فیصل آباد قرآن پڑھے چوک ہی قرآن پڑھے چرستے ہی قرآن پڑھے دکان ہی قرآن پڑھے میدان ہی قرآن پڑھے مکان ہی قرآن پڑھے مسجد اور مدرسے بھی قرآن پڑھے او دے نصیبے دی کیا بات ہے جڑا جنت ہی قرآن پڑھے ہمارے بندہ جنت ہی قرآن پڑھ رہا ہے میں پوچھا کون ہے
پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں دسیا گیا یہ تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان، یہ تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن جنت میں پڑھدا پیا، جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کردا پیا، جنت کے اندر قرآن پاک پڑھدا پیا، یہ اعزاز ملیا، یہ شان ملیا، یہ مقام ملیا یارا چک والو کس وجہ تو ملیا؟ اپنی امی دی خدمت کرن دی وجہ تو، والدہ دے نال احسان کرن دی وجہ تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ کا واسطہ جی اگر کوئی بندہ مقام چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ عزت چاہتا ہے، والدین کی عزت، والدین کا احترام کر لو، بہت بڑی یہ دولت، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ماپیاں کا بڑا شان بنایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مالک کائنات نے فرمایا مینوں سجدہ کرو، میری خاطر قیام کرو، میری خاطر رکوع کرو، نظر و نیاز میرے نام دی دیو، میری خاطر جیو اور میری خاطر مرو، تے اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ سارے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ کتنی پیاریاں گلاں رحمان دی۔ مالک سونا او اللہ جس مالک سونے دا سارا جہان احترام کردا ہے، ہر مومن بندہ اللہ نو سجدہ کردا ہے، ہر مومن بندہ اللہ دی خاطر قیام کردا ہے، ہر مومن بندہ اللہ دی خاطر رکوع کردا ہے، ہر مومن بندہ اللہ دی خاطر خرچ کردا ہے، ہر مومن بندہ مالک نو یاد کردا ہے، مالک دیاں حمداں تے ثناواں کردا ہے۔ میں صدقے جاواں ہر مومن بندہ مالک دے حکم دی تعمیل کردا ہے۔ او مالک آرڈر دے رہا ہے کہ میری عبادت دے نال نال والدین دا بھی احترام ضروری ہے۔ میرے مالک نو کتنا پیار ہے، میرے مالک نو کتنا پیار ہے ماپیاں دے نال۔ اور حدیث پاک نے الفاظ سننا دا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان پاک سننا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والد کی رضا دے اندر رب دی رضا ہے، والد دی ناراضگی دے اندر رب دی ناراضگی ہے۔ سنو یارا چک والےو پروانےو، محبت دے پیار دا پیغام جس طرح وہ دے مہینے دے اندر تسی بڑے شوق نال آئے ہو، بڑے شوق نال آئے ہو، بڑی محبت نال آئے ہو، بڑے پیار نال آئے ہو، میں بھی رب دی رحمت دے نال اور فضل و دے کرم دے نال تانوں یہ بات سنانا چاہنا وا۔ دھیان نال سنیا جی، مالک اتنا مہربان ہے، مالک اتنا قدردان ہے، مالک اتنا عظیم الشان ہے۔ فرمایا جدے تے باپ راضی ہے او دے تے اللہ دی ذات راضی ہے۔ اور ایڈی سونی جنت بنا کے نا اللہ نے، ایڈی سونی جنت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی سونی جنت بنائی، بڑی پیاری سونی جنت بنائی، ایسی بہترین جنت بنائی، ایڈی پیاری جنت بنا کے پوچھو مولانا صبغت اللہ دے کولوں پوچھو ولی اللہ کی تشریف فرمائے گل سن والی نے ایڈی سونی جنت بنائی، ایڈی سونی جنت بنا کے اللہ پاک نے ماں دے قدماں تھلے رکھ دیتی ہے۔ بڑی سونی جنت، لیکن ماں دے قدماں دے تھلے دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کولے پایا آن والا اللہ نے حبیب علیہ السلام میں جہاد کرنا چاہنا، مینوں مشورہ دیو، میں جہاد پہ جانا چاہنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری امی زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امی زندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے موتی رولے، آپ نے فرمایا جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ نے جنتوں دے قدماں دے تھلے رکھ دیتی ہے۔ ایڈی سونی جنت ماں دے قدماں تھلے۔ اور اگلی گل ذرا سنیں،
جنت نالوں بھی ایک چیز آلہ ہے. ایک ایسی چیز تمہیں سناوا وہ جنت کے نالوں بھی آلہ ہے. یارہ چک والے ہو پروالے ہو وہ جنت کے نالوں بھی آلہ ہے. دھیان نال سننا ذرا غور کرنا توجہ فرمانا. جنت کے نالوں بھی آلہ شاید تمہیں سناوا. جب جنتی جنت چلے جان گے جنتی حدیث پاک کے الفاظ سننا جنتی جنت میں چلے جان گے جنتی جنت میں چلے جان گے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی جنتیاں نو فرمان گے یا اہل الجنہ اور جنتیوں او بگو حضرات جو فرمانا اللہ کریم فرمان گے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ فرمان گے جنتیوں تے جنتی کہن گے لبیک ربنا وسعدیک ہاں ساڈے رب جی جی ساڈے رب جی آرڈر فرماؤ ساڈے رب جی حکم فرماؤ مالک آرڈر کیے سونے اللہ آرڈر کیے خالق کائنات کا اعلان رب تعالیٰ فرمان گے اور جنتیوں تے جنتی کہن گے ربنا لبیک ربنا وسعدیک اسی حاضر ہاں ساڈے رب اللہ کریم دی اگلی بات سنو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان گے حاضر زیتوں وہ جنتیوں راضی ہو لفظ سنیا ذرا خالق کائنات فرمان کے دیکھو میں تمہیں کہاں یا مولانا نصیبت اللہ آسم صاحب کو کہاں یا حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب کو کہاں حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب کو کہاں میرے دوستو یا اپنے افسر صاحب کیپٹن صاحب کو کہاں اپنی جد جان کو کہاں لو جی میں 11 تک آ گیا میں آ گیا میں کیڑی بہادری کیتی ہے میں وعدہ پورا کرنے واسطے آیا رب نے مینوں وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائی میں حاضر ہو گیا میں تواڈے تے احسان نہیں کیتا بلکہ رحمان نے میرے تے احسان کیتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا. میں کمزور ہوں وہ اللہ شاہ لوگ کتنا مہربان مالک کتنا مہربان شاہ زور ہو کے کہہ رہا ہے حل رضیتم کیا تسی راضی ہو حل رضیتم کیا تسی راضی ہو حل رضیتم اور جنتی ہو کیا تسی راضی ہو کہ جنتی کہن گے یا اللہ تساں سانو جنت عطا فرمائی ہے کیوں نہ راضی ہوئیے تساں جنت عطا فرما دیتی ہے. تے اللہ کریم فرمان گے میں تو جنت نال بھی اعلی شے نہ دیا کہو سبحان اچھی آواز نہ کہو جنت نال بھی اعلی شے نہ دیا گل سنن والی جنت نالوں بھی اعلی جنت نالوں بھی اعلی شے عطا کراں کیا میں تانوں جنت نالوں اعلی شے عطا نہ کراں. اللہ پاک فرمان گے سنیا ذرا دھیان کریا رب تعالیٰ فرمان گے احلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. مالک کائنات فرمان گے اج دے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ تواڈے تے راضی ہو گیا میں اج دے بعد کبھی بھی تواڈے تے ناراض نہیں ہوں. جنت نالوں اعلی شے کیڑی ہے رب دی رضا. دھیان نال سنیا جے پروانیوں قرآن و سنت دیو جنت بڑی پیاری شے جنت بڑی اعلی شے جنت بڑی پرسکون ہے جنت بڑی پروقار ہے جنت بڑی پربہار ہے. پر میرے دوستو جنت نالوں بھی اعلی شے ہے رب دی رضا. جنت اللہ نے ماں دے قدموں میں رکھ دیتی ہے رضا اپنی اللہ نے باپ دی رضا چ رکھ دیتی ہے. تیرے فیصلے واہ میرے مالکا تیرے فیصلے کو
تیریاں مرضیاں تو قربان جاواں۔ میں بڑی محبت اور بڑے پیار نال عرض کرنا چاہواں، والدین دا احترام، والدین کی عزت، والدین کی خدمت کی جائے، والدین کا احترام کیتا جائے۔ اور قدرتی گل ہے، عقل مندی دلائی عظمت والیاں ماواں اور عظمت والیاں بیویاں دیا نشانیاں اللہ پاک نے بیان کی دیا۔ سارے استاد جی حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ استاد جی کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ استاد جی فرماتے ہیں میں میری شادی ہوئی نویں فرمان لگے تہاڈی خالہ نال میں لڑ پیا، تہاڈی خالہ نے کوئی گل کی تھی کہ میں انہوں چنڈ مار دی تھی، وہ رون لگ پئی، ساڈا بوہا کھڑ گیا، میں ہاں جا پتا کر کون آیا۔ فرماتے ہیں میری سس آئی سی کہ میری بیوی کو پتہ نہیں لگا بھی میری امی آئی ہے۔ فرماتے ہیں دروازے کہ میری سس آئی ہے، انہیں دروازہ کھٹکھٹایا، میری بیوی کے لیے کون؟ تے میری بیوی دی امی کہنے لگی، میری سس کہنے لگی آسیہ دروازہ کھول سی میں تیری امی ہوں۔ جلدی دے نال فرماتے ہیں میری بیوی نے چھٹے مار کے نا نلکے پانی دے وچوں نلکا گیڑ کے پانی دے چھٹے مار کے دروازہ کھولیا، اکھاں تے چھٹے مارے تے ماں کہندی ہے کی گل آسیہ پتر تیے کیوں رو رہی ہے، وجہ کی ہے؟ امی جی رات دیا نا اکھاں نوں پیڑ سی تے میں نہ پانی دے چھٹے مار کے آئی ہوں تے میں حافظ صاحب کول بھی کام کروایا ہے، امی جی دعا کرے جے اللہ صحت عطا فرمائے۔ استاد جی کے لفظ سننا، استاد جی فرما دے اور پتر منصور میری گل سن لے، جدو تیری خالہ نے یہ لفظ بولے میں بڑا پریشان ہویا، میں بڑا شرمسار ہویا، میں بڑا شرمندہ ہویا، میں اپنے مالک نال وعدہ کیتا، اپنے خالق نال وعدہ کیتا، کائنات دے ربا میرے سونے مالکا، میرے سونے خالقا، میں تیرے کو معافی مانگنا وا، مینو اج دی غلطی معاف کر دے، اس تو بعد مارنا تے کتے رہ گیا، میں کدی جھڑکاں گا نہیں۔ عظمت ایویں نہیں ملتی۔ شاہ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ رحمت اللہ علیہ فرماندے رہے میری بیوی نے مینوں الوداع کرنے واسطے جانا دروازے تک اور فی امان اللہ کہنا، اور جب میں واپس آنا آ کے میں دروازہ کھٹکھٹانا، انہیں آ کے آپ دروازہ کھولنا تو بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولنا۔ فرماتے جب فوت ہو گئی میں کول سامنے میں بیٹھا تے شاہ القرآن صاحب نے نقشہ کیا، شیر سنایا مینوں، میں شیخ اوپرے کو انہوں نے نال آزاد کشمیر بیر پور جا رہا تھا، فرمان لگے جو تیری روحانی امی فوت ہوئی نا تے میں وہی جدائی چ شیر کیا، کرو نکل دیا فی امان اللہ، کرو نکل دیا فی امان اللہ، کر آیا بسم اللہ بولے بول بی بی، ساری عمر مینوں بھولنا نہیں، آخری لمحہ بیٹھا تیرے کول بی بی، تیرے جہا سنگی مینوں لبنا نہیں، چھٹا سارا جہان میں بھول بی بی، اللہ بخشے تے تینوں دے جنت تو موتی سا ایک انمول بی بی۔ اللہ دیا عطاواں مالک جو استاد جی نا حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ مینوں فرمان لگے پتر تو وینا نا پیا میرا رنگ کیڈا پکا ہے، فرمان لگے حالانکہ تیری خالہ میرے نالوں کتے رنگ چٹا لے کر میری بڑی تابعداری کرنی ہوندی سی تے تاں ہی میں اتنے ایک گل تانوں سنانا چاہنا، رنگاں دے وچ کچھ بھی نہیں جے، کالے رنگ دے وچ جے عیب ہوندا پیدا کردا نہ رب بلال کالا، بلا ماں او چومدی چٹدی نہیں جس ماں دا ہوے بال کالا، کالے رنگ دیاں کیا باتاں نے سونے نبی جی دی داڑھی دا ایک وال کالا، کالے رنگ دے وچ تے عیب کوئی نہیں جے کر ہوے نا نام اعمال کالا، یارا چک والے کفر چٹا ہوندا ہے اونوں ویکھ کے ڈر لگدا ہے تے بیت اللہ دا غلاف کالا ہوندا ہے پر ویکھیا ٹھنڈ پیندی ہے۔
دوستو انسان کا کردار زندہ رہتا ہے، انسان کا کردار زندہ رہتا ہے۔ میں بار بار درخواست کراں گا سردار ابرار ڈوگر صاحب اور دیگر احباب نے جڑا پروگرام کروایا دھیان نال سن لو میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں اور بھائیوں، والدین کا احترام کرو، والدین کی عزت کرو، والدین کی خدمت کرو۔ ایک اور گل بھی سن لو، اگر امی جان فوت ہو جائے، ابو جان فوت ہو جان، امی جان فوت ہو جان، بعض بندے پھر بعد پریشان ہوتے ہیں کہ میرے ہن کی کریے؟ باپ دے دوستاں دی عزت کرو، اللہ تعالی راضی ہو جائے گا۔ امی جان دیا سہیلیاں دا احترام کرو، رحمان پھر بھی راضی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے سن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سواری دے اوپر بیٹھے، خچر دے اوپر سوار، سر دے اوپر پگ بنی ہے، سر تے پگڑی رکھی ہے اور سواری اوپر سوار، خچر دے اوپر سوار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دیکھیا اگو ایک بابا جی ملے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر آئے، سواری جو تھلے اتر آئے، سواری اتنے بابا جی کو بٹھا دیتا، توجہ میری طرف رہے، سواری اتنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابا جی کو بٹھا دیتا، سر دے اتوں پگڑی لائی، بابا جی نے سر مبارک دے اتنے ٹکا دیتی، سر دے اتنے دستار رکھ دیتی، سارے پوچھن لگ گئے حضرت کون؟ حضرت تعارف تے کراؤ، حضرت پہچان تے کراؤ، حضرت انہاں دا عرفان کیا ہے، انہاں دی پہچان کیا ہے، یہ کون نے؟ تعارف کرواؤ، دسو تے صحیح ہستی کون ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ فرمان لگے میرے ابو جی دے دوست نے، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے باپ دے دوستاں دا بھی احترام کرو۔ اللہ اب پوچھ لو شیخ صاحب نے جڑا نبی علیہ السلام کا فرمان پاک سنایا، نبی علیہ السلام کو فرمان والا آ گیا، اللہ دے حبیب علیہ السلام میرے کو گناہ ہو گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی میرے کو غلطی ہو گئی، میرے کو گناہ ہو گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے کیا تیری امی ہے؟ جی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میری امی فوت ہو گئی، کیا تیری خالہ ہے؟ تیری امی دی ہمشیرہ ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جا جا کے خالہ دی خدمت کر، اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے۔ اپنی امی دی ہمشیرہ دی خدمت کریے کہ مالک گناہ بڑے بڑے معاف کر دے، جو بندہ ماں دی خدمت کرے سبحان، جو بندہ ماں دا احترام کرے، جو بندہ باپ کا احترام کرے، میرے دوستوں اور عزیزوں اور بھائیوں، بڑی بڑی نعمت، ماں پہ بہت بڑی نعمت، ماں پہ بہت بڑی نعمت، ماں پہ بہت بڑی نعمت۔ والدین کا قدر کرو، والدین کا احترام کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کتنے پیار میں بات کرا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ ابو جی انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو جڑے ویندے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ ابو جی پیار دے نال، محبت دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ دا احترام پہ کر دے رہے۔ آسمان کو آواز آئی میرے ابراہیم اگر میں ارباں کھرباں کروڑاں لوگوں کو تیرا احترام نہ کروایا تو مینوں رب نہ سمجھ۔ یہ لفظ کتنے پیارے، ابو جی انہوں نے پوجا کیوں کرتے جہے نہ وہدے نہ سنتے ہیں۔ آؤ دوستو خدا را میں اپیل کراں والدین کا احترام کیتا ہے کہ گل ایک ہور بھی تواڈے گوش گزار کرا جڑا باقی دا احترام کرے گا، پر اللہ پتہ نشان کی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا، دھیان نال سننا ذرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا، مالک کائنات نے
فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے اگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہوئے علیہ السلام. میرے دوستو مالک نال یاری لاؤ, مالک نال پیار پاؤ, مالک نال محبت کرو. یاری دیلو رب نال جوڑ بندیا, ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. او دے دار تے تو کدی آیا ہی نہیں, پیار پروردگار نال پایا ہی نہیں. بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا, ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. پیدا کی رب نے, دھیان کرنا ذرا, پیدا کی رب نے ساری کائنات. مولانا صبغت اللہ صاحب, مولانا عظمت اللہ صاحب, دھیان کرنا. ڈپٹی عبدل جبار صاحب گل سن والی جی میرے دوستو دھیان نال سننا ذرا, غور نال سن لے میرے اعلان نو, سینے نال لال حدیث تے قرآن. تینوں آخدا منظور کمزور بندیا, ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. یہ گل سن والی ہے, تڑپ جاؤ یارا, چک والے تڑپ جاؤ, پروانے غور کرے. پیدا کی رب نے ساری کائنات, سب نال والا سونے مدنی دی ذات. ساڈے پیر دے ساڈے میرے 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 تیرے میرے میرے تیرے میرے, ساڈے پیر دے ساڈے پیر تواڈے پیر دے ساڈے پیر دے نہیں کوئی ہور بندیا, ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کڈے احترام نال بلایا, کڈے احترام نال. ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی, کیسے پیار کا انداز, محبت الفاظ, کیسے پیار کے الفاظ, محبت والے الفاظ, پیار والے الفاظ, محبت والا انداز, پیار والا انداز. میرے دوستوں غور کرنا, اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگ وچوں بچا لیا. رب پتہ دسنا کی چاہتے, دھیان کرے. رب تعالیٰ دسنا ہے چاہتے, اللہ کریم سمجھانا ہے چاہتے, رب تعالیٰ ساڈے تک پہنچانا چاہتے. مشرق والوں, مغرب والوں, شمال والوں, جنوب والوں, لینے والوں, چڑھنے والوں, دکھن والوں, پربت والوں, سنو میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے, میں ماپیاں دے تابعہ دار نو اگ دے وچوں بھی بچا لینا. اگ جڑی ہے وہ ساڑ دی نہیں, میں اگ پینا نہیں ساڑنا. اے نار بن جا گلزار, کیونکہ جیڑا تیرے وچ آیا ہے اے میرے ماپیاں دا تابعہ دار. کہو مل کے سارے سبحان اللہ. یار کیا ایڈے ایڈے سونے لفظ اور پیارے پیارے لفظ لکھا کرو اپنے موٹر سائیکل اتنے, کار اتنے, جیپاں اتنے, ویگن اتنے, ٹریکٹر اتنے, ٹرکاں اتنے, ٹرالیاں اتنے, اور دکان کے متھے پہ سونے سونے لفظ لکھا کرو. بندے کئی ایڈے بےوقوف نے. میں ملتان گیا تو ساری نہ گڈی دے اگے ایک رکشا, رکشے کے مگر شیر لکھا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, پیو کی بد دعا جا پتر رکشا چلا. میں آخیا بھائی اب جبار صاحب گل سن رہا, میں آخیا یار کڈا بےوقوف ہے رکشے والا, کڈا بےوقوف ہے, کڈا چدو ہے, کڈا بدھو ہے, کڈا الو ہے, کڈا نلائق ہے, کڈا کریک ہے, کس قدر احمق ہے, کس قدر بے حیا, اور کس قدر گستاخ ہے پیو دا, کس قدر بے حیا ہے, کس قدر بے غیرت ہے, تلا ہے. یہ پتہ ہی نہیں باپ کا مقام کی ہوتا ہے. کاش کے یہ دیکھتا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, باپ کی دعا جا پتر حلال کما. کیا سونے, ماں کی دعا جنت کی ہوا, باپ کی دعا جا پتر حلال کما. لفظ دے وہ لیکن کڈے پیارے سونے لفظ لکھے جائے.
صحیح کسے کیا ہے جڑے بندے بے وفا نلائق ہوتے ہیں انہوں نے بارے پٹھان نے بھی بڑی گل ہی ہے. ایک پٹھان نے ٹرک دے مگر لکھا سی بے وفا یار سے نسوار بہتر. اس نے کہا بے وفا یار نالوں نسوار چنگی ہے جیڑی کلے نہ کلے کام تے آتی. چنگے لفظ لکھا چنگے لفظ لکھیا کرو سونے لفظ لکھیا کرو. اج کھڑوا لے میرے دوستوں دو لکھن والے لکھ رہے ہیں ایک ایک بات ساری لکھی جا رہی. الم نجعل اللہ اثر غور کرنا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ پاک فرمانے نے دو میں مقرر کی میرے ہر بات تہاڈی لکھی جا رہی ہر بات تہاڈی تحریر ہو رہی ہے. تیرے موڑیاں تے بیٹھے نے بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری ایک ادا. بندیا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جیڑی قیامت نو رب نے دینی وکھا. اے مفتی اتنا محب نبی دا صدا پہلا صورت سیرت نبی دی بڑا. کہ ماپیا کے تابع دار اللہ آگ میں نہیں سڑک دیتا کوئی سٹ بھی دے تا بھی بولو سڑک دینا رب سڑک دینا رب سڑک نہیں دینا. اگے سننا ذرا غور کر. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا احترام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استاد جی دیکھو این ختم کروا تیرا سانس نہیں آنا ٹک ٹک دی آواز ختم. استاد یار کی آواز سیٹ کر اللہ تیرا بھلا کرے گا اللہ تیرے بڑا دے. حضرات توجہ فرمانا ذرا شکریہ ایتھے نو اچھے اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے رہے میرے ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے پتر نو آکھیا میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہاں میں خواب ایک تینوں ذبح کر رہا ہوں پیا تیرا کی خیال ہے. پتر پتہ کی کہنا پتر کا لفظ یا ابت افعل ما ابو جی جو آرڈر ملیا پورا کرو میں انشاءاللہ صبر کراں گا میں انشاءاللہ صبر کراں گا میں انشاءاللہ صبر کراں گا. ہن قرآن پاک دے لفظ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے مالک کائنات نے فرما دو میں دسنا ہے چاہنا چھری دے تھلے میں اسماعیل علیہ السلام کو بچایا میں چھری دے تھلے اپنے اسماعیل کو بچایا علیہ السلام. میں کائنات میں ساری دنیا میں سارے جگ نو میں سارے جہان نو یہ مسئلہ سمجھانا چاہنا جیڑا ماں باپ دا تابعدار ہوئے میں چھری دے تھلیوں بچا لینا. اتنا مالک مہربان چھری دے تھلیوں مالک نے بچا. اللہ سبحانہ و تعالی کس قدر مہربان. اور دیکھو اللہ پاک نے فیصلے ادھر ابراہیم السلام آپ بھی جو بچایا ادھر اسماعیل علیہ السلام میں سرگے جاؤں میرے دوستوں چھری دے تھلے ہو بچایا. غور کرو ذرا توجہ فرماؤ ذرا ماں باپ کا کوئی احترام دے کرے والدین کی کوئی عزت دے کرے والدین کا کوئی میرے دوستوں ادب احترام دے کرے. مالک کتنا مہربان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام گل کر رہا ابو جی میں دیکھ رہا 400 ستارے میں سیدھا کر رہا ہے. قرآن پاک بات گواہی دے رہے اس قال یوسف لأبیہ
یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابو جی مینوں چند سورج اور ستارے سجدہ کر ذرا توجہ فرمانا. باپ جی کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. میرے پتر یوسف خواب پراوان نہ دسی تیرے خلاف منصوبے بنان گے تے شیطان انسان کا کھل مکھلا دشمن. اللہ سارے شیطان کو بچا کے بندے ایک جملہ پڑھا کے شاعر اسلام حضرت مولانا حافظ سلمان ربانی صاحب شاعر اسلام نے بڑے سونے 2-3 جملے کہے. مولانا عظمت اللہ صاحب فتح صفت اللہ صاحب بھی جانتے ہیں نبی مسجد اکثر مولانا ہندے سلمان ربانی صاحب شاعر اسلام اور 2-3 جملے بولے. میں 2-3 اور اگے بڑھا دیتے. گل بڑی انہیں پیاری کی سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی پالنا ہے کیویں تیرا بوا چھٹا میں تو ہی پالنا ہے کیویں تیرا بوا چھٹا میں تیرے بوئے وچ بہ کے لکیراں کڈا میں دیواں اکھیاں دا پانی بھی نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. سانو جنت دے ٹکٹ تو عطا کر دے ساڈی ہر ایک معاف تو خطا کر دے. سانو جنت دے ٹکٹ تو عطا کر دے ساڈی ہر ایک معاف تو خطا کر دے. خزانے تیرے وچ نہیں کوئی تھوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. میں تھوڑا جہا وعدہ کیتا تو ہی غافر تے غفار تے غفور سونیا تو ہی غافر تے غفار تے غفور سونیا دعا منگدا ہے تیرے تو منظور سونیا. بخا دے مکہ تے مدینہ فل فور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. اللہ سارے مکہ مدینہ اور میرے شیخ مولانا صفت اللہ صاحب محقق عالم اور مناظر اور مدرس اور مبلغ اور خطیب حد عزیز الحمدللہ ڈوگر خاندان کی دستار. میں کیوں نہ یہ بات کرا محبت ہی محبت اور پیار ہی پیار انہوں نے موجودگی نے مانا دسا. غافر کا مانا معاف کرنے والا غفار کا مانا بہت زیادہ معاف کرنے والا غفور کا مانا ہمیشہ معاف کرنے والا. ساڈا مالک کیڈا میرا ساڈا مالک کیڈا میرا. میں کہنا ایک شیر وچ ہور بڑا وہ سننا اس واسطے میں آخیا میں کہ سن 87 شہر لاہور جسازی مشان سی زندگی مک گئی علامہ احسان دی. سن 87 لاہور جسازی مشان سی زندگی مک گئی یزدانی احسان دی. گئے دنیا تو نال پڑے ٹور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. میرے دوستو یہ اللہ کی تقسیمات ہے. کیا مالک نے فیصلہ
دھماکہ لاہور طیارہ سعودی عرب تو آیا، علاج ریاض ہویا، موت ریاض آئی، جنازہ مسجد نبوی چ ہویا، قبر جنت البقیع چ بنی، وہاں رب نے فیصلے یہ کدے فیصلے نے بولو؟ میں آج کہا مدینہ پاک جنت البقیع پھیر رہا تھا، میں دعا کر رہا، مینوں نا وہ شیر یاد آئے جی میں کرو ادھر سنا لا کہ میں نال شیر پڑھتا آ رہا تھا، مسجد نبوی والی گیٹ والے پاسے جا رہا، میرا میں پڑھتا جا رہا، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس نے ہے دنیا فدا اللہ اللہ، شہر مدینے دیا سونیاں گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے گلیاں، او گلیاں تے سانوں وکھا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، شیراں دی جوڑی علامہ استانی، ایک حق دا نشان دوجا حق دی نشانی، ایک حق دا نشان دوجا حق دی نشانی، منظور کرے انہاں لئی دعا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ۔ ماپیاں دے تابعداراں نوں رب بڑا شان، حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ کہہ رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھراواں نہ خواب دے سی، اپنے باپ دا احترام کیتا، دھیان نال سننا ذرا، اپنے باپ دا احترام کیتا، فائدہ کی ہویا سنو ذرا، دھیان نال سنو، فائدہ کی ہویا، بھراواں نے میرے دوستو کھوئے سٹ دیتا، تے باپ دا احترام کرن دا فائدہ کی ہویا، دھیان نال سنیا جی، مالک کائنات نے کھوہ دے وچوں کڈھا کے میں صدقے جاواں اللہ نے تخت پہ بٹھا دیتا، کھوہ دے وچوں اللہ کی کھڑا دیا، پھر اللہ نے جوانی عطا فرمائی، مالک کائنات نے جوانی عطا فرمائی، میرے دوستو اللہ پاک نے حسن و جمال بڑا عطا فرمایا، یہ اللہ پاک دی تقسیم مالک کا فیصلہ۔ اب دیکھو نا جوان کرنا، پھر بڑھاپا آ جانا، حسن و جمال عطا کرنا، یہ سارا کمال میرے سونے رب دا، وکھو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق دے کولوں منگدی، کلا راکھاؤ سارے جگ دا، کلا راکھاؤ سارے جگ دا، یہ سارا کمال میرے سونے رب دا، اپنی قدرت نال یارا تک والے پروانو، اپنی قدرت نال دھیان نال سننا، اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے، اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے، ایک ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے، حالاں سارے بوٹیاں نو پانی، سارے بوٹیاں نو پانی ایک کوئی رنگ دا، اے سارا کمال میرے سونے رب دا، منظور تے رب بڑا مہربان جے، ہر جگہ کردا حق دا اعلان جے، او دن یزمان دن یزمان رات یارا جگ گجدا، اے سارا کمال میرے کلے رب دا، میرے دوستو اور عزیزو، اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا شان مرتبہ نے مقام عطا فرمایا، انہیں تو ایک گل اور بھی سنانا چاہتا، وہ جان والی 7ویں کوٹڑی وچ لے کے دیکھو بابے نے تابعداراں پھر اللہ کیویں بچاتا ہے تے کیویں عزتاں محفوظ کرتا ہے، کیویں شان دیتا ہے، لکھ کوئی پروگرام بنائے، لکھ کوئی منصوبہ بنائے، لکھ کوئی غلط سازشاں کرے، لکھ کوئی پروپیگنڈے کرے، پر ماپیاں دے تابعداراں دی رب کسے میدان وچ کانڈی نہیں لگن دیندا، سارے قوم دے
ستویں کوٹھی جا کے پتہ کی کہ قال یوسف میرے والے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا میں اللہ کی پناہ چاہتا کسی پر میں ترجمہ سناؤ میرے کو اللہ نے چند شیر پڑھوائے نے وہ میں تمہیں سنا دینا اللہ سبحانہ و تعالی نے ترجمہ کروایا میرے کو واہ اللہ تیرے کم نرالے یہ چھوٹے بڑے سب تو ہی پالے واہ اللہ تیرے کم نرالے حضرت یوسف معاذ اللہ کیا توڑ دیتے تو ساری تالے واہ اللہ تیرے کم نرالے سارے دروازے کھل گئے سارے جندرے ٹوٹ گئے سارے دروازے کھل گئے سارے دروازے کھل گئے سارے جندرے ٹوٹ گئے گل سنیا ذرا تو جو فرمائے واہ اللہ تیرے کم نرالے حسد کرے کوئی دشمنی رکھے اللہ کی تسی ہی رکھوالے واہ اللہ تیرے کم نرالے گل سننا پروانے ہو تڑپ جاؤ یارہ چک والے ہو پروانے ہو تڑپ جایا جی گل سن والی جی خیال کرے آج ذرا تیری تقسیم تو صدقے جاواں تیرے کلام تو صدقے جاواں یا رحمان میں صدقے جاواں کئی گورے کئی بہت ہی کالے واہ اللہ تیرے کم نرالے اللہ پاک کی زندگی برکت فرمایا پیار ہے تھوڑا یارہ چک والے تھوڑا پیار ہے کہ گل سننا بجو فرمایا ذرا غور کریا جی غور کریا ذرا مالک کتنا مہربان ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی ساڈے جے بے علم تائیں ساڈے جے بے عقل تائیں تیرے سوا اللہ کون سنبھالے واہ اللہ تیرے کم نرالے منظور کیویں تیرا شکر ادا وے منظور کیویں تیرا شکر ادا وے عطا کیتے تساں سانو کملی والے واہ اللہ تیرے کم نرالے ستویں کوٹری جو لے کے گئی ہے قالت حیت لک یوسف علیہ السلام پھر قال معاذ اللہ اللہ جی میں کی کرا میں تو دوڑ میرے یوسف تیرا کام ہے دوڑنا میرا کام ہے سارے دروازے کھولنا جندرے توڑنا پہلا دروازہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ساتواں دروازہ سارے دروازے کھل گئے اگے سننا ذرا اس بہتیا بویا والی یوسف علیہ السلام کلے دروازے والے بہتیا دروازے والی ذلیل ہوئی اکو دروازے والا کامیاب ہو میرے کو بھی حضرت مالک نے آخیا مالک نے فرمایا میں دسنا چاہنا مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو لہندے والے چلتے والے دکھن والے پروت والے مولویو پیرو فقیرو امیرو سرداریو نوازو تے شبازو جانو تے عمرانو سارے دسنا چاہنا اللہ کی فرمایا جڑا ماپیا کا تابع دار ہوئے ستویں کوٹڑی چ بھی میں وہ حرف نہیں آ مکان چ بھی وہ کام
وہ بازار بھی کامیاب ہے، جو ماپیا کا تابع دار ہے، جنت بھی کامیاب ہے، خلوت بھی، رات کے ہنیرے بھی کامیاب ہے، دن کے سویرے بھی کامیاب ہے۔ جو ماپیا کا تابع دار ہے ہر میدان دے اندر وہ بیڑا پار۔ اللہ سارے ماپیا کا تابع دار۔ اتنے قسمیں منڈے گلا ہی بڑی عجیب کر دیکھو منڈے جا ابو جی تمہیں اس گل کا کی پتا ہے؟ ابا کہتا ہوں پتر مینو نہیں پتا تا تو جام پہ پتا ہی نہیں کسی کا۔ پھر منڈے گلا خدا بڑی عجیب عجیب گل آخر لگے ابا جی ساڈے کام میں دخل نہ دیا کرو، میرے دوست ملن آئے، میرے یار ملن آئے، تسی یہ تو اٹھ جاؤ، تسی آرام کرو، تسی جا کے ریسٹ کرو، ریسٹ از بیسٹ فار ٹیسٹ۔ ابو جی اگلے کمرے چلے جاؤ، جا کے سو جاؤ، ابو جی آرام کرو، ابو جی آرام کرو، ابو جی میرے یار آئے ہیں۔ کی پتا ہے ابو دا کی مقام ہے؟ تو یونیورسٹی دے منڈے آئے نے تو انہوں چاواں دے نال ابو جی دے کول لیا تے کہے یہ میرے والد محترم نے جنہوں نے مینوں پالیا، اج میں تواڈے نال پڑھنا، اج میں تواڈے نال پڑھنا وا۔ اے میرے ابو جی نے جنہوں نے مینوں پالیا، اج میں کیپٹن ہاں، اج میں جنرل، اج میں کرنل، اج میں میجر ہاں، اج میں چیف آف آرمی سٹاف ہاں۔ میرے باپ نے میرے نال پیار کیتا، میری امی نے میرے نال محبت کی، میرے ماں باپ دیا دعاواں نے اج میں مبلغ اسلام ہاں، میرے ماں باپ دیا دعاواں نے اج میں شیر پاکستان ہاں، میرے ماں باپ دیا دعاواں نے اج میں محقق اصل محقق الاثر ہاں، میرے ماں باپ دیا دعاواں نے اج میں خطیب پاکستان ہاں۔ ساڈا تے معاملہ ہی کوئی نہیں، یہ تے سارا کریڈٹ ہی والدین نوں جاندا جنہاں دی عظمت نوں سلام۔ سبحان اللہ۔ قسم مقدس کلام کر لگے ویدے کچھ میں یہ میں بہت ساڑھے آیا حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہا پتر اسماعیل میں ویکھ رہا ہوں چھری میرے ہاتھے چ میں تیری دھون تے چلا رہا ہوں، تیرا کی خیال؟ ساڑھے آیا ابا جی تمہیں بھلیکھا لگا چھری میرے کو ایڈا بال ایڈا اتر بال اس میں پٹھیاں کر ہر جنہیں والے لین کا احترام کر لیا، جنہیں والے لین کا احترام کر لیا وہ کامیاب تے کامران ہو گیا۔ دعا والے لو ماں باپ دیا دعا والے لو تار دیا دعا بخ تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں خبر کنیاں اچھیاں نے فضاواں دیا تار دیا نے دعاواں دیا۔ جب تک سونا لال گھر نہیں آمدا رہندیاں بوئے ول نگاہ بوئے ول نگاہ دیا تار دیا نے دعا دیا۔ سخت گرمی میدان وچ بوٹا بہڑدا کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں دیا تار دیا نے دعاواں دیا۔ میرے بھائی جان میری جد جان عبد الجبار صاحب دھیان کرنا گل سن والی یہ توجہ فرمایا ذرا کیسا پیارا جملہ رو گئے خود خاتم الانبیاء یاد آیا جد وفا
پاک تو ود قیمتی نسامانی. اجلی تربیت ہے نا، تربیت کا بڑا اثر مولانا صاحب کا کیا نام ہے؟ بابر حسین بابر سعید صاحب گل سننے والی دھیان کرنا. بچیاں پڑھایا، بچے نے تربیت فرمائی، بچہ تقریر کر رہا پینٹ والا کتنے اللہ جانے اینی تقریر کی اینی تقریر کی ایویں تھی گارے بات شیر پنجاب، شیر پاکستان تے شیر دنیا، یہ شیر بنگال جی کیا تقریر ہے تھوڑے جہ وقت سو گیا کھلا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بہت تربیت کی اے گل دی تربیت. اتنے استاد تربیت کرے تو مسجد ہی پتہ لگ جائے، مکان چ ماں نے تربیت کی ہوگی تو میدان چ پتہ لگ جائے. کوئی جا رہے بابے بزرگ منڈا چھوٹا جا لگیا، بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چاچو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا احمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا شبت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا سمیع اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مامو جان السلام علیکم، خالو جان السلام علیکم. چھوٹا جا بچہ، اس بچے کی امی ابو نو کئی نے نہیں ویکیا تو پتا بابا جی کی آنے صدقے دا اس ماں تو صدقے دا اس پیو تو جنہ تین جم کے مت دیتی ہے اترا تیری تربیت کہڑے نصیباں والے نے کی نصیباں والی نے کی ہے کہ بازار جانے اسلام لینا پھرنا سارے نہ اس کی امی نو نہ ابو نو کسی ویکیا کئی ایسے جنہ ویکیا بھی نہیں ہوتا. صدقے جائیے اس باپ کو نصیباں والی ماں ہے جنہیں مت دیتی ہے جنہیں تربیت کی. اسی طرح بابا جا رہے، قاری جا رہے، مولوی جا رہے، بڑی ہے مٹی مولوی بھی جا ٹوپی چاہتا رہا تیرا ساڈا خراب ہے حرام دیا ٹوپی چاڑے فٹے منہ تے لاہ دی لعنت چول زمانے دے کتیا خنزیرا پاگرا. یہ ہویا کہ مٹی سٹ کے نا نس گیا پتا کی کہنا جی مٹی پہ کہنا جا اس کچ نے جم کے تین مت ہی نہیں دیتی جا چمڑ دیے دیکھا انہوں بھی نہیں دیکھا انہوں بھی نہیں. یہ تربیت نے دسیا ہے چمڑ ہے، یہ تربیت نے دسیا ہے رب کا پیارا بنے گا انشاءاللہ. اللہ صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے رب. سب تو بڑی تربیت گاہ ماں قسم خدا دی ماں جدو مت دینی ہے، ماں جدو مت دینی ہے بچہ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم بچے بلو دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سونے پہ لگتے سن ہے جی. پھر کئی بندے کی تربیت ہی کوئی میرے اتنے ایک مکے ٹکر گیا، میں جناب تو آف کر کے نا متاف تو آف کر کے باہر نکلیا، اگوں میرے ٹکر گیا. میرے کی پتا ہے کہ مصیبت اتنے بھی آئی نہ سلام نہ دعا سلام. چڑی میرا دل کرے میں کھڑا ماجا لاوا اتنے میں جاگا مارا اور لمیا پاؤ پیر کھلا اتنے لوگ چھان میں ہٹ دو کسی طرح اور سنا میرا شکر تو سنا بول دیا سارے کہنا اج کل عمران نال پر مر میں رحمان والا جی نے مینو اپنے گھر لیا میں رحمان کے نالا جی نے اپنے گھر لیا. کئی بندے کی عمر لگ چلی اجے گل کرنے کا نہیں پتا، اجے سلام لین کا نہیں پتا، جنہ کی تربیت ہوئی ہے بچے کھلونے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرو میرا بچے کو قالب بنائے تو قاری بنائے، بہت بڑا اللہ فقیر بنائے، اللہ انہوں دین کا مبلغ بنائے. اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے یہ اتنے ہو جائے. تو میں جی گل اللہ کریم فرماتے ہیں میں ماں پیو کے تابعدار بڑیاں عزت بڑا شان بڑا مرتبہ بڑا مقام عطا فرمانا وا. یہ
میرے مالک دی مرضی ہے، یہ میرے مالک دا فیصلہ ہے۔ سنو نا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتراں نوں کہہ رہے ہیں، دنیا تو جا رہے ہیں، رب دا قرآن گواہی دے رہا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ میرے پترو، میرے جان کے بعد کدی بات کر کے دیکھو، باپ اپنی اولاد نو مت دے رہا ہے، کیسی مت دے رہا ہے؟ باپ اپنی اولاد نو مت دے رہے، دھیان نال سننا میرے دوستو، یہ اعزاز جنوں نصیب ہو۔ اللہ جانا جی ڈپٹی صاحب نے ماجرا 1000 روپیہ، یہ 1000 روپیہ بھی وہ کریا جی ناصر مدنی کی پگڑی نہیں ایچکن جی اڑکڑی تے چمکڑی۔ دعا کرو اللہ پاک کے نبی محبت میں پاک بڑے گوش گزار کرنا چاہنا کہ رب تعالیٰ دسنا یہ چاہتے ہیں ماپیا دے تابع دار بن جاؤ، بڑی عزت تے بڑا مقام تے بڑا شان تے بڑا مرتبہ میں عطا فرماواں گا۔ سنو اللہ پاک دا قرآن، اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کی، سنو ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ریچ بولے، پتہ بولنے کی وجہ فرمایا میرا عیسیٰ علیہ السلام امی دا تابعدار، امی دا تابعدار، اینو میں جماندوی ماں دا تابعدار پیدا کیتا سی، تاں میں پھوڑے وچ عزت دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیٹ کو میرا مالک کڈا مہربان۔ اور پتر خاموش ہو، میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر بولے، رب نے بلایا، پھر تواڈے کتے شعر سناؤ، تواڈا ایمان تازہ ہو جائے، سرائکی زبان دا شعر ہے بڑا کمال۔ ہر شے تے حکم جیڑا چا فرمایا خدا ہے، منوایا خدا ہے، منوایا خدا ہے۔ موسیٰ دی ماں مونجھی نہ تھی جھولی اسے سا، پیسی نہ کھیر کہیں دا ولا تیڑا پلے سا، پانی دی جھولی پوچھا مہکایا خدا ہے، منوایا خدا ہے۔ منظور ہے نکالا تیرا کرم کمایا، اپنے فضل کی سدھے، اپنے فضل کی سدھے رستے تے چلایا، یارا چک وچ گناہگار کو پہنچایا خدا ہے، منوایا خدا ہے۔ میرے دوستو، اللہ باپے نے تابع کرنا خوہ وچوں کڈ کے تخت تے بٹھا دینا۔ اور پھر آخری گل کراں، تواڈے کول اجازت چاہواں، واہ اللہ تیرے کم اولے اولے تو مراد روکے عجب کارا کری تیری ہے ساری
سواری مجھا دے تھڑا وچوں نہراں نے جاری کھڑا چٹا دودھ جہانوں اولا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نوں پاڑے تو کلا واہ اللہ تیرے کام ہوئے آپ کا کی کہنا چاہیے جلدی تک نوا کٹا کھولی 786 کا کی مطلب 786 کا مطلب 786 قرآن دھیرے کھولی چلی میں کئی بنے گی 786 کا کی مطلب 786 ہو گئی ہے جی 786 کا مطلب سن لو پہلا 7 پھر 8 پھر 6 نہ دکھ رہا کیڑا اور منصوبہ بندی بچے بند کرنے جائے تو ہوں ہو گیا تینوں کی لگے تیری ہر تھان بلے بلے واہ اللہ تیرے کم والے سانو جوڑا بنایا آپ تسی ہمیشہ ہی گلے واہ اللہ تیرے کم والے پرانے کا سننے والی یہ پیار کرے نبی رسول پیغمبر آئے پر سونے بدلی تساں اخیر تے کلے اللہ تیرے کم والے جس نو کوئی دکھ آ جائے فوراً بوا تیرے ہی ملے یار تک والے سکھی وسو اسی ہوں اپنے گھر نو چلے مولانا صاحب دی امی جی بھی دعا کرو اللہ نبی امی نے صحت عطا فرمائے دعا کرو مولانا صفت اللہ صاحب دی امی جانو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.